یہ وجے ملہوترا نہیں، وہ پاکستانی دہشت گرد ہے جس نے ہمارے دیش میں تباہی پھیلا رکھی ہے، اور یہ رتنا اس کی شریک کار ہے۔ یہ شخص ناجی۔ شوبھا کے خاموش ہونے پر بیلا نے کہا، ایک منٹ۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر بیلا کو مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ تم نے ہمیں کوئی مہلت نہیں دی تھی، بلکہ قدم قدم پر ہمارے لیے جال پھیلا رکھے تھے۔ موٹل والی تباہی میں بھی ہمارا کوئی ہاتھ نہیں۔ ہم محض چائے پینے اور کچھ دیر آرام کرنے کے لیے رکے تھے، لیکن تمہارے دو آدمی شیوا اور راکیش پہلے ہی سے وہاں موجود تھے۔ تمام راستوں کی نگرانی کی جا رہی تھی۔ 2 دن کی مہلت تو محض زبانی بات تھی۔ تم نے ہمارے فرار کے تمام راستے مسدود کر دیے تھے۔ وہ تمہارے ہی آدمی کی حرکت تھی۔ اس طرح موٹل میں ہونے والی تباہی ہم پر تو نہیں عائد ہوتی۔ میں ایک بار پھر خاموش ہو گیا، پھر اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولا، میں تمہیں ایک بااصول دشمن سمجھتا تھا، لیکن تم نے قدم قدم پر دھوکہ دیا۔ اب مجھے تم پر بالکل اعتماد نہیں رہا۔ اب میں بھی تمہارے ساتھ وہی کروں گا جو تم میرے ساتھ کرتی رہی ہو۔ واہ، بیلا نے ہلکا سا کہا لگایا، تم تو اس طرح کہہ رہے ہو جیسے ہم کوئی گیم کھیل رہے ہوں۔ یہ کھیل ہی تو ہے، میں نے جواب دیا، زندگی اور موت کا کھیل۔ ابھی تک ہم دونوں کی بازی برابر چل رہی ہے، لیکن جو اس کھیل پر گرفت مضبوط کرنے میں کامیاب ہو گیا وہ جیت جائے گا، اور دوسرا زندگی کی بازی ہار جائے گا۔ اس وقت کھیل پر میری گرفت مضبوط ہے۔ بیلا نے کہا، تم ہار چکے ہو۔ تمہاری زندگی اور موت کے درمیان تھوڑا ہی فاصلہ رہ گیا ہے۔ ابھی کوئی بات حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی۔ میں نے کہا، کسی بھی کھیل کا فیصلہ تو آخری لمحوں میں ہوتا ہے، اور میرے خیال میں ابھی آخری لمحات نہیں آئے۔ بڑے پر اعتماد ہو۔ بیلا مسکرائی۔ موت کے ان فرشتوں کو سامنے دیکھ کر بھی تمہیں خوش فہمی ہے کہ ابھی کھیل کا فیصلہ نہیں ہوا؟ ہاں، میں نے مایوس ہونا نہیں سیکھا، میں نے جواب دیا۔ تم بھی اس بات کی گواہ ہو کہ بعض اوقات عین لمحوں پر بازی پلٹ جاتی ہے۔ اب یہ بازی پلٹنے والی نہیں ہے، بیلا نے کہا، اور شوبھا اور کنیا کماری کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تم دونوں یہاں سے اٹھ جاؤ۔ شوبھا تو فوراً ہی اٹھ کر ایک طرف ہو گئی، البتہ کنیا کماری اپنی کرسی پر بیٹھی رہی۔ اس کے چہرے پر خوف کے سائے اب بھی گہرے تھے۔ اٹھو، جلدی کرو۔ بیلا کے حلق سے غراہٹ سی نکلی۔ کنیا کماری دونوں ہاتھوں سے میز کا سہارا لے کر اٹھ گئی۔ اس کی ٹانگیں ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ میں نے رتنا کی طرف دیکھا، اس نے بھی دونوں ہاتھ اپنے سامنے میز کے کنارے پر ٹکا لیے تھے۔ کنیا کماری کی کرسی میرے بالکل سامنے تھی۔ وہ جیسے ہی کرسی سے اٹھ کر ایک طرف ہٹی، میں نے اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے میز کے نیچے ٹانگیں لمبی کر کے ایک پیر سے کرسی کو زوردار ٹھوکر ماری۔ کرسی بڑی تیزی سے فرش پر پھسلتی ہوئی ایک کمانڈو کی ٹانگ سے ٹکرائی۔ کرسی اس کی پنڈلی کی ہڈی سے ٹکرائی تھی۔ وہ چیختا ہوا ایک ٹانگ پر ناچ گیا۔ اس کا رائفل والا ایک ہاتھ اوپر اٹھ گیا تھا۔ ٹھیک اسی لمحے رتنا بھی بڑی تیزی سے دونوں ہاتھ میز کے کنارے پر ٹکائے میز کے نیچے لمبی ہو گئی۔ اس کے دونوں پیروں کی ٹھوکر دوسرے کمانڈو کی ٹانگوں پر لگی۔ وہ بھی لڑکھڑا کر پشت کے بل گرا۔ میں بڑی تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا، اور اس سے بھی زیادہ تیزی دکھاتے ہوئے میں نے میز الٹ دی۔ الٹتی ہوئی میز کا کنارہ بیلا کو بھی لگا، اور وہ بھی چیختی ہوئی پشت کے بل گری تھی۔ میں اچھل کر الٹی ہوئی میز کے دوسری طرف پہنچ گیا، اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ایک کمانڈو کی رائفل پر ہاتھ ڈال دیا۔ رائفل قبضے میں لینے میں مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ اس میں شبہ نہیں کہ بلیک کیٹ کمانڈوز انتہائی اعلیٰ تربیت یافتہ تھے۔ اس فورس کو ڈیتھ اسکواڈ کا نام بھی دیا جاتا تھا۔ اپنے حریف پر قابو پانے کے لیے یہ جان کی بازی بھی لگا دیتے تھے، لیکن یہاں وہ مار کھا گئے تھے۔ نہایت چوکس ہونے کے باوجود ہماری یہ کارروائی ان کی توقع کے بالکل خلاف تھی۔ یہ بات تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی کہ ہم جیسے نہتے شکار پوری طرح ان کے رحم و کرم پر ہونے کے باوجود ایسی کوئی حرکت کریں گے، اور اس خود اعتمادی میں وہ مار کھا گئے تھے۔ رائفل ہاتھ میں آتے ہی میں نے انہیں زد میں لے لیا۔ رتنا نے بھی پھرتی سے اٹھ کر دوسرے کمانڈو کے ہاتھ سے رائفل چھین لی۔ اب وہ سب ہمارے رحم و کرم پر تھے۔ میں نے انہیں رائفل کی زد پر لے کر دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا کر دیا، اور ان دونوں کے لباس تھپ تھپانے لگا۔ ان کے کپڑوں کے اندر چھوٹے پستول بھی چھپے ہوئے تھے۔ میں نے وہ پستول بھی نکال لیے۔ بیلا بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ کسی بھی کھیل کا فیصلہ عین آخری لمحوں میں ہوتا ہے، میں نے بیلا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور وہ آخری لمحات یہ ہیں جنہوں نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے۔ اب تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کے باوجود تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے، بیلا نے غراتے ہوئے کہا۔ میں بھی اس وقت کامیابی کا دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میں نے جواب دیا، لیکن اس بات سے انکار نہیں کرو گی کہ اس وقت مجھے تم پر بالادستی حاصل ہو گئی ہے۔ ہاں،
یہ بات میں تسلیم کرتی ہوں، لیکن یہ بھی ذہن نشین کر لو کہ تمہاری یہ بالادستی زیادہ وقت تک قائم نہیں رہ سکے گی۔ بیلا نے جواب دیا، اور تم لوگ اس شہر سے نکل نہیں سکو گے۔ یہ بات شوبھا نے کہی تھی۔ تیری تو؟ رتنا نے اسے ایک غلیظ گالی دی۔ تمہارا فوٹو تو میں اس طرح بگاڑوں گی کہ کوئی تمہارے منہ پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ کتیا، حرامزادی۔ یہاں ہمیں ایک محفوظ جگہ مل گئی تھی، ہم چند روز آرام سے یہاں رہتے اور خاموشی سے نکل جاتے، لیکن تمہاری وجہ سے۔ اس نے رائفل گھما کر اس کا بٹ شوبھا کے سینے پر مارا۔ ضرب خاصی زوردار تھی۔ شوبھا چیخ کر دوہری ہو گئی۔ رتنا نے رائفل کی دوسری ضرب اس کے منہ پر لگائی۔ تھوڑی پر لگنے والی یہ ضرب پہلے سے زیادہ زوردار تھی۔ شوبھا ایک بار پھر چیخ اٹھی، مگر رتنا پر اس کے چیخنے کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ رائفل کے بٹ سے اس کے منہ پر ضربیں لگاتی رہی۔ رتنا نے واقعی ٹھیک کہا تھا کہ وہ شوبھا کا فوٹو اس طرح بگاڑے گی کہ کوئی اس پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ شوبھا چیختی رہی اور رتنا اس کی دھنائی کرتی رہی۔ شوبھا کا چہرہ لہو لہان ہو چکا تھا۔ اس کے سامنے کے اوپر کے 2 دانت ٹوٹ کر گر گئے تھے، شاید جبڑا بھی کریک ہو گیا تھا۔ وہ فرش پر پڑی بری طرح تڑپ رہی تھی۔ شوبھا کے اس بنگلے میں 2 ملازم تھے اور اس وقت دونوں اندر ہی تھے۔ میں نے بیلا، بلیک کیٹ کے 2 کمانڈوز اور دونوں ملازموں کو رائفل کی زد پر لے رکھا تھا۔ کنیا کماری ایک طرف کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ایک موقع پر ایک کمانڈو نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے اس کے سینے پر زور سے رائفل کا بٹ مارا کہ وہ چیختا ہوا پیچھے ہٹ گیا، اور اس کے بعد کسی کو اپنی جگہ سے حرکت کرنے کی جرأت نہیں ہوئی۔ بیلا ان کمانڈوز سے ذرا ہٹ کر کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر بے پناہ وحشت تھی۔ رتنا کو اس نے پہلے بھی لڑتے ہوئے دیکھا تھا، خود اس کے ساتھ بھی 2 ہاتھ ہو چکے تھے، لیکن اس کا یہ جنون بیلا نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ رتنا نے شوبھا کو ادموا کر کے چھوڑ دیا اور پھر وہ بیلا کی طرف گھوم گئی۔ ناجی تمہارے ساتھ رعایت کرتا رہا ہے، مگر میں تمہارا کوئی لحاظ نہیں کروں گی۔ وہ بیلا کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے غرائی۔ وہ سوٹ کیس کہاں ہے؟ اگر تم سوٹ کیس میرے حوالے کر دو تو شاید تمہاری موت کو کچھ آسان بنا دوں۔ وہ سوٹ کیس جے پور میں، بیلا نے جواب دیا۔ وہ بظاہر بہت خوفزدہ نظر آ رہی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ بہت بڑی اداکارہ ہے۔ اس نے قدم قدم پر ہمیں دھوکہ دیا تھا اور اب بھی محض خوفزدہ ہونے کی اداکاری کر رہی تھی۔ رتنا نے اس کے کولے پر رائفل کے بٹ سے ایک زوردار ضرب لگائی۔ بیلا چیخ اٹھی۔ اسی لمحے ایک کمانڈو نے اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی۔ میں فوراً ہی اس طرف متوجہ ہو گیا۔ میں تو شاید اسے روکنے کی کوشش کرتا، لیکن رتنا پر جنون طاری تھا۔ اس نے رائفل سیدھی کر کے فائر کھول دیا۔ پہلے تو چھلانگ لگانے والا کمانڈو چھلنی ہو کر گرا اور پھر رتنا نے دوسرے کو بھی چھلنی کر دیا، اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بیلا نے کھڑکی کی طرف چھلانگ لگا دی۔ وہ کسی طاقتور اسپرنگ کی طرح اپنی جگہ سے اچھلی اور پرندے کی طرح اڑتی ہوئی کھڑکی سے باہر نکل گئی۔ میں دوڑ کر کھڑکی کے قریب پہنچا، مگر اس طرف باہر اندھیرا تھا۔ ایک طرف دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں تو سنائی دے رہی تھی، مگر بیلا دکھائی نہیں دی۔ میں نے اندھیرے میں ایک برسٹ مار دیا، مگر گولیوں کی آواز کے علاوہ اور کوئی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ میں کمرے میں فائرنگ کی آواز سن کر واپس مڑا۔ شوبھا کے دونوں ملازم باہر والے دروازے کے قریب ڈیر ہو چکے تھے۔ انہوں نے شاید بھاگنے کی کوشش کی تھی اور رتنا نے انہیں اڑا دیا تھا۔ اور تم؟ وہ شوبھا کی طرف مڑ کر غرائی، جو دونوں ہاتھ فرش پر ٹکائے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں اگر چاہوں تو تمہیں بھی چھلنی کر سکتی ہوں، لیکن تم زندہ رہو گی اپنی اسی بگڑی ہوئی صورت کے ساتھ۔ تم جب بھی آئینہ دیکھو گی تو تمہیں یاد آئے گا کہ تمہارا حلیہ کس نے بگاڑا تھا، اور تم وہ کنیا کماری کی طرف مڑ گئی۔ تم نے ہمیں پناہ دی، ہم پر بہت بڑا احسان کیا۔ ہم تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولیں گے۔ تم جہاں چاہو جا سکتی ہو۔ کنیا کماری تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس خون خرابے نے اس کی حالت اور بھی بگاڑ دی تھی۔ اس کے لیے کھڑے رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ دیدی، وہ رتنا کی طرف دیکھ کر ہکلائی۔ بیلا بھاگ گئی ہے، تم نے اسے بھی زندہ چھوڑ دیا ہے۔ یہ لوگ بعد میں مجھے بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے، مجھے بھی اپنے ساتھ۔ تو پھر چلو، جلدی کرو، میں نے کہتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تک صورتحال سے مجھے یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی تھی کہ بیلا اپنے ساتھ صرف انہی 2 کمانڈو کو لائی تھی جو رتنا کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ میں اسے اچھی طرح جانتا تھا، وہ زیادہ بھیڑ بھاڑ کی قائل نہیں تھی۔ اس نے جب بھی میرے خلاف کوئی کارروائی کی تھی، اپنے ساتھ 2-3 سے زیادہ آدمیوں کو استعمال نہیں کیا تھا۔ اس مرتبہ بھی اس نے یہی غلطی کی تھی۔ حالانکہ پچھلے تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ کم سے کم 1 درجن کمانڈو ضرور لانے چاہیے تھے تاکہ مجھے گھیر سکتے۔ اگر کوئی باہر بھی موجود ہوتا تو اندر ہونے والی فائرنگ کے بعد باہر سے مداخلت ضرور ہوتی، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ یہ رہائشی علاقہ تھا، بڑی بڑی کوٹھیاں تھیں
فائرنگ کے بعد باہر سناٹا چھا گیا۔ ہو سکتا ہے فائرنگ سن کر کسی نے فون کر دیا ہو اور پولیس کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتی تھی۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ بیلا بھی بھاگ گئی تھی۔ وہ بہت چالاک عورت تھی، کوئی فوری کارروائی کر سکتی تھی، اس لیے میں جلد سے جلد یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ میں کنیا کماری کا ہاتھ پکڑ کر اسے تقریباً کھینچتا ہوا برآمدے میں آ گیا۔ رتنا بھی اسی وقت باہر آ گئی۔ پورچ میں شوبھا کی سیاہ رنگ کی شاندار کار کھڑی تھی۔ میں نے پچھلا دروازہ کھول کر کنیا کماری کو اندر بٹھا دیا اور باہر والے گیٹ کی طرف دوڑا۔ رتنا نے انجن سٹارٹ کیا اور گاڑی کو گھماتی ہوئی گیٹ کی طرف لے آئی۔ میں اس دوران گیٹ کھول چکا تھا۔ گاڑی جیسے ہی گیٹ کے قریب پہنچی، میں پیسنجر سائڈ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ گلی کافی کشادہ تھی۔ گیٹ کے بائیں طرف سفید رنگ کی ایک کار کھڑی تھی۔ یہ یقیناً وہ کار تھی جس پر بیلا ان کمانڈوز کو لے کر آئی تھی اور بنگلے کی عقبی دیوار پھاند کر فرار ہو گئی تھی۔ میں ایک دم چونک گیا۔ کنیا کماری مجھے پچھلی سیٹ پر نظر نہیں آئی۔ میں نے اچک کر دیکھا تو میرے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ کنیا کماری سیٹ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس پر کپکپاہٹ طاری تھی اور غالباً دانت بھی بج رہے تھے۔ اس وقت 10:30 بھی نہیں بجے تھے۔ سڑکوں پر ٹریفک کی آمد و رفت جاری تھی۔ کچھ پتہ نہیں تھا کہ کہاں جانا ہے۔ کنیا کماری کے فلیٹ پر واپس جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ کوئی اور ایسی جگہ ہماری نظروں میں نہیں تھی جہاں پناہ لی جا سکتی۔ اس وقت تو ہم اس علاقے سے زیادہ دور نکل جانا چاہتے تھے۔ کار میں قدرے سکون محسوس کر کے اس نے اپنے آپ پر بڑی حد تک قابو پا لیا تھا۔ وہ متوحش نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اگلے چوراہے پر کار دائیں طرف موڑ لینا دی تھی۔ کنیا کماری کی آواز سن کر ہم دونوں چونک گئے۔ میں نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ کہاں کوئی ٹھکانہ ہے تمہاری نظروں میں جہاں وقتی طور پر پناہ مل سکے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، بابو روشن علی، کنیا کماری نے جواب دیا۔ وہ مسلمان ہے۔ تمہاری وجہ سے ہم سب کو چند روز کے لیے اس کے ہاں پناہ مل سکتی ہے۔ کیا اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ کون ہے وہ؟ میں نے پھر پوچھا۔ وہ ایک بزنس مین ہے، کنیا کماری نے جواب دیا۔ چند مہینے پہلے میں ایک اور ریسٹورنٹ میں تھی۔ وہ بہت اونچے معیار کا ریسٹورنٹ تھا۔ وہاں بابو روشن جیسے دولت مند لوگ ہی آتے تھے۔ بابو روشن مجھ پر وہ ایک لمحے کو خاموش ہوئی، پھر ہچکچاتے ہوئے بولی، میرا مطلب ہے وہ مجھے پسند کرنے لگا تھا۔ وہ ہمیشہ میری میز پر آ کر بیٹھتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ مجھے اپنی کوٹھی پر بھی لے گیا تھا۔ ممکن ہے اس کی نیت کچھ اور ہو، مگر میں دامن بچا کر نکل آئی تھی۔ وہ خاموش ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس دوران رتنا چوراہے پر اس کی بتائی ہوئی سمت میں کار موڑ چکی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہاری وجہ سے ہمیں بابو روشن کے ہاں پناہ مل جائے گی، لیکن کیا یہاں کے لیے اس کی وفاداریاں مشکوک ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ایسی بات نہیں ہے، کنیا کماری نے کہا۔ وہ ایک وفادار ہندوستانی ہے، لیکن یہاں مذہب کا بھی معاملہ ہے۔ وہ یقیناً تمہاری مدد کرے گا، اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ اور دیدی، وہ آگے نیون سائن لگا ہوا ہے نا، وہاں سے کار بائیں طرف موڑ لینا۔ اس نے آخری جملہ رتنا سے مخاطب ہو کر کہا تھا۔ یہ شہر کے دولت مند لوگوں کا رہائشی علاقہ تھا۔ سڑک پر دونوں طرف کھمبوں پر اگرچہ مرکزی بلب روشن تھے، مگر درختوں کی وجہ سے ان کی روشنی محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ بعض جگہوں پر تو اندھیرا ہو رہا تھا۔ رتنا نے کنیا کماری کے کہنے پر کار ایک اور کشادہ گلی میں موڑ لی تھی۔ اس سڑک پر بھی بنگلوں کے سامنے دونوں طرف درختوں کی قطاریں تھیں۔ رتنا نے کار کی رفتار کم کر کے اسے کٹ سے درختوں کے پیچھے سروس روڈ پر لے لیا اور پھر اسے اس بنگلے کے گیٹ کے سامنے روک لیا جس کی نشاندہی کنیا کماری نے کی تھی۔ کار کا رخ گیٹ کی طرف تھا۔ کنیا کماری کار سے اتر گئی اور گیٹ کی بیل بجانے لگی۔ تقریباً 2 منٹ بعد ذیلی دروازہ کھلا۔ وہ کوئی عورت تھی۔ کنیا کماری نے اس سے کچھ بات کی اور ذیلی دروازے میں داخل ہو کر گیٹ پوری طرح کھول دیا۔ رتنا کار کو اندر لے گئی۔ کنیا کماری نے گیٹ بند کر دیا اور دوڑتی ہوئی کار کے ساتھ ہی پورچ میں پہنچ گئی۔ اس طرف اس نے آگے اشارہ کیا۔ کار وہاں لے جاؤ دیدی، اس درخت کے نیچے روک دو۔ رتنا نے کار پورچ سے آگے نکال کر دائیں طرف موڑ کر ایک بہت بڑے اور گنجان درخت کے نیچے روک لی۔ اس جگہ اندھیرا بھی تھا اور یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ یہ کس چیز کا درخت ہے۔ رتنا نے انجن بند کر دیا اور ہم دونوں نیچے اتر آئے۔ کنیا کماری نے برآمدے کی بتی بجھا دی تھی، لیکن اندر بتیاں جل رہی تھی جس کی کچھ روشنی باہر آ رہی تھی۔ لیکن برآمدے کی بتی بجھا دینے کا یہ فائدہ تھا کہ ہمیں باہر سے نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ ویسے بنگلے کی 4 دیواری خاصی اونچی تھی، باہر سے ہمیں دیکھ لیا جانا ممکن نہیں تھا، لیکن کنیا کماری نے احتیاطاً یہ قدم اٹھایا تھا اور مجھے کنیا کماری پر حیرت بھی تھی۔ کہاں تو یہ کہ وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی، اس کے دانت بج رہے تھے، اور کہاں یہ کہ وہ اتنی تیزی دکھا رہی تھی۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ اب وہ اپنے آپ کو خطرے سے باہر سمجھ رہی تھی۔ جس عورت نے گیٹ کھولا تھا وہ بھی برآمدے میں آ چکی تھی، لیکن ہم اندھیرے میں اسے اچھی طرح نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس نے برآمدے والا دروازہ کھول دیا
اور ہم کنیا کماری کے ساتھ اندر داخل ہو گئے۔ وہ عورت بھی اندر آ گئی۔ میرے اور رتنا کے پاس رائفل دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، لیکن اس نے فوراً ہی اپنی کیفیت پر قابو پا لیا۔ برآمدے والے دروازے سے گزر کر ہم جس کمرے میں داخل ہوئے وہ خاصا بڑا اور شاندار فرنیچر سے آراستہ تھا۔ اسے بڑا ہال کہنا مناسب ہوگا۔ فرش پر دیواروں تک قالین بچھے ہوئے تھے۔ بہت قیمتی صوفے ایک دوسرے سے فاصلے پر رکھے ہوئے تھے۔ صوفوں کے 3 سیٹ تھے اور ہر سیٹ کے سامنے شیشے کے ٹاپ والی کافی ٹیبل رکھی ہوئی تھی۔ نچلے ہال کے دائیں طرف ایک کشادہ راہداری تھی اور اس راہداری میں بھی آمنے سامنے 2 کمرے تھے۔ راہداری کے آخر میں شیشے کا ایک بڑا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ اس ڈیزائن اور طرز کے بنگلے میں نے انڈین فلموں میں دیکھے تھے اور آج میں خود ایک ایسے بنگلے میں موجود تھا اور مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ اس وسیع اور اس بنگلے میں ابھی تک کوئی اور زیرو دکھائی نہیں دیا تھا۔ میں نے اس عورت کی طرف دیکھا جو گیٹ کھول کر ہمارے ساتھ اندر آئی تھی۔ اس کی عمر 40 کے لگ بھگ رہی ہوگی، قد 5.5 فٹ کے قریب اور جسم کی ساخت بڑے غضب کی تھی۔ اس نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ اس لباس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ مسلمان تھی۔ اس کے چہرے کے نقوش بھی بڑے پرکشش تھے اور آنکھوں میں تو ستاروں جیسی چمک تھی۔ اس کے بارے میں میرا خیال تھا کہ وہ بابو روشن کی بیوی ہوگی اور کنیا کماری کو یقیناً بہت اچھی طرح جانتی ہوگی، اسی لیے تو اس کے لیے گیٹ کھول دیا تھا اور ہم بھی اس کے ساتھ بے تکلفی سے اندر آ گئے تھے۔ یہ نرگس ہے، کنیا کماری نے تعارف کرایا، بابو روشن کی ہاؤس کیپر۔ گھر کی ساری ذمہ داری اس کے کندھوں پر ہے۔ اوہ، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس کے علاوہ یہاں اور کتنے لوگ ہیں؟ کوئی نہیں، کنیا کماری کی بجائے نرگس نے جواب دیا۔ بابو روشن کلب گئے ہوئے ہیں، ان کی واپسی 2 بجے کے قریب ہوگی۔ مگر تم لوگ کون ہو؟ اور یہ، اس نے ہماری رائفلوں کی طرف اشارہ کیا۔ ان کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بی بی، کنیا کماری نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سے پتہ چلا کہ نرگس کو بی بی کہہ کر مخاطب کیا جاتا تھا۔ یہ روشن بابو کے دوست ہیں۔ تم مجھے بتاؤ، روشن بابو کون سے کلب گئے ہوئے ہیں؟ ان سے فون پر بات کرتی ہوں اور تم ہمارے لیے چائے یا کافی بنا دو۔ نرگس چند لمحے الجھی ہوئی نظروں سے ہماری طرف دیکھتی رہی اور پھر ہال کے بائیں طرف ایک دروازہ کھول کر اندر غائب ہو گئی۔ تم نے بتایا تھا کہ بابو روشن کے ساتھ صرف ایک مرتبہ یہاں آئی تھی، مگر نرگس کے ساتھ تو تم خاصی بے تکلف ہو۔ میں نے کنیا کماری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نرگس سے تو اکثر فون پر گپ شپ ہوتی رہتی ہے، وقتاً فوقتاً بازار میں ملاقات بھی ہو جاتی ہے۔ بہت اچھی عورت ہے، کنیا کماری نے جواب دیا۔ یقیناً بہت اچھی ہے، میں نے کہا۔ اچھی نہ ہوتی تو بابو روشن پورا گھر اس کے سر پر نہ چھوڑتا، لیکن بابو روشن کے بیوی بچے، اس نے یہ روگ پالنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ کنیا کماری نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تم لوگ بیٹھو، میں اسے فون پر بتاتی ہوں۔ کنیا کماری کہتے ہوئے دائیں طرف والے صوفے کی طرف چلی گئی، جس کے قریب سائڈ ٹیبل پر ٹیلی فون رکھا ہوا تھا۔ صوفے پر بیٹھ کر اس نے ریسیور اٹھا لیا اور نرگس سے بتائے ہوئے نائٹ کلب کا نمبر ملانے لگی۔ میں بھی اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔